الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدر محترم، اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور معزز سامعین، آج کی اس نورانی محفل میں میرا موضوع خطابت یہ شعر ہے: تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ حضرات گرامی، ابتدائے آفرینش ہی سے اس دنیائے آب و گل میں ہمیشہ اثبات حق اور اظہار باطل کی کشمکش اور مارکارائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں اپنی بے سر و سامانی اور قلت اسباب و وسائل کے باوجود ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، اور باطل حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود ہمیشہ مغلوب و مقہور اور ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی دور نظر نہیں آتا کہ حق و باطل میں کوئی مغلوب و شکست خوردہ ہو کر خاموش بیٹھ گیا ہو اور نئے سرے سے دو ہاتھ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شعر بولہوی۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو تاریخ کی صداقت بھری دنیا کی سیر و سیاحت کراؤں۔ اگر فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو خلیفہ اول صدیق اکبر نے ایونقص الدین وانا حیوں کا تاریخی اور تاریخ صاحب جملہ کہہ کر اس کی سرکوبی کی۔ اگر بنو امیہ نے مظالم کے پہاڑ اٹھانے کی کوشش کی تو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے اس کا مقابلہ کیا۔ خلق قرآن کا مسئلہ بڑھتا ہوا، اس کے خاتمے کے لیے امام احمد بن حنبل کمر بستہ ہوئے۔ الحاد اکبری کے سد باب کے لیے مجدد حضرت ثانی اور مسیحیت کی بیخ کے لیے محمد علی منگیری اور انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے کو شیر میسور، ٹیپو سلطان اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نمودار ہوئے، اور وندے ماترم کے باطل خیموں میں کلبلی مچا دینے کے لیے مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ مستعد ہوئے۔ اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، گھوڑ سے دریا بہاتے ہیں۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ سامعین کرام، مورخین زمانہ نے ان واقعات صادقہ کو سنہرے الفاظ سے رقم کیا ہے اور تاریخ عالم نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ پچھلی داستانیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسلام کی شمع فروزہ کو گل کر لیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے کتنے ہی نمرود صفت، قارون زمانہ اور فرعون وقت جیسے باغی، طاغی اور سرکشوں نے جنم لیا، لیکن ان سب کے وجود اور ان کے نقوش آثار مٹ گئے۔ غیر ظلمات نے کس کو اپنی موج تند جولا کی آغوش نابدین سلا دیا؟ عالم ہست سے عالم نیست کو کون لوٹ گیا؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حاضرین کرام، علامہ علیہ رحمہ اس شعر کے ذریعے مسلمانوں کو اور خاص کر ملت بیضا کے عقابی روح رکھنے والے مرد عہد اور مستقبل کے جواسال معمار کو کچوکے لگا کر یہ گویا ہے کہ تمہارا ماضی انتہائی روشن و تابناک اور پروقار و شاندار تھا، جو مستقبل کے امید کی مشعل ضیاءبخش اور تندیل درخشاں تھے، جو مادیت کے پرساروں کو اپنی روحانیت کی ٹھوکروں سے پاش کرنے والے تھے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے تھے، ستاروں پر کمندے ڈالنے والے تھے، اور دنیا کو اپنا اسیر اور ارض و سما کو اپنا نخچیر بنانے والے، کہ دنیا جس کی پیش قدمی کی منتظر و مشتاق رہتی اور بزبان
سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سامعین کرام، مگر تم آج غفلت و ناعاقبت اندیشی کے تاریک غار میں پڑے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور تفریق کا بیج بو کر اتحاد اتفاق کی قوت رفتہ کو پامال کر کے بے حیثیت ہو گئے اور لیت و لعل اور پس و پیش کا لبادہ اوڑھے میدان تیر میں سرگردہ و حیران ہو گئے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ شمع محمدی کے پروانوں اٹھو اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کو دستور العمل بنا دو۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اور اسے جا بنا لو، منصور حیات بنا لو۔ واعتصموا بحبل الله جميعا، تو اپنا رسول عین بنا لو۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ عملی تفسیر بن جاؤ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ بھائی کے مجسم بن جاؤ۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما کے ترجمان و نمائندے اور کا جسد واحد کے عملی نمونے، اور یشد بعضہ بعضا کہ عملی تصویر بن جاؤ۔ ساری دنیا میں اسلام کا لوہا منوا لو اور فتح و نصرت کے نعرے بجاتے ہوئے غیر عادلانہ اور استحصالی نظام حکومت کو زیر و زبر کر دو اور یہ اعلان کر دو، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھا اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔